یہ ساری آج شیلز یہ دیکھ لیں، ٹیئر گیسنگ شیلز، یہ ساری کل شام سے یہ صرف میرے گھر میں جو پڑے ہیں، یہ ہمارے گھر کے ارد گرد جو شیلز ملے ہیں، جو میری زمان پاک کے گھر کے اندر جو شیلنگ ہوئی ہے، میں یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ کل دوپہر سے میرے گھر کے اوپر حملہ ہے، اور یہ شیلز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف جس طرح میں نے کہا اس گھر کے اندر، یعنی میرے گھر کے اندر یہ وہ شیلز ہیں جو گھر کے باہر ہیں اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں، وہ ساری سڑک کے اوپر ساری رات صبح تک، اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پھر شیلنگ ہو رہی ہے، پھر ایک اور حملہ ہو گیا۔ تو میں اپنی قوم کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ میرے گھر کے اوپر حملہ، کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے گھر کے اوپر اس طرح شیلنگ نہیں ہوئی، اور وہاں عورتیں تھیں، ہمارے نوجوان تھے، ان کے اوپر جس طرح اٹیک کیا گیا، اس کی کوئی تو کیا وجہ تھی؟ میرا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا، ذرا میں آپ چاہتا ہوں غور سے سنیں میرا جرم کیا تھا۔ ایک کیس لگا ہوتا ہے توشہ خانہ کا، جو توشہ خانہ کا کیس میرے اوپر ایک الزام لگایا گیا، اور شکر ہے اللہ کا کہ وہ الحق ہے، وہ توشہ خانہ کا سب کے سامنے اب ریکارڈ آ گیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب یہ کیس سنا جائے گا، اگر کسی نے ساری چیزیں جائز طریقے سے، یعنی جائز طریقے سے، توشہ خانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ پریزنٹ آپ کو جب گفٹس ملتی ہیں تو ان میں سے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں ایک قیمت ادا کر کے لے لیتے ہیں، وہ آپ کی پراپرٹی بن جاتی ہے، یہ توشہ خانہ ہے، اور یہ 70 سال سے یہی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ وہ اچھا جی وہ آپ کو کوئی بڑا تحفہ ملا تھا، اسٹیٹ گفٹ، جو آپ چیز خریدتے نہیں ہے توشہ خانہ کی، وہ آکشن ہو جاتی ہیں، وہ کوئی عجائب گھر میں نہیں رکھی جاتی۔ تو میرے اوپر پورا انہوں نے میڈیا ٹرائل چلوایا، اسی کے اوپر کیس کر دیے، اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ان ساری چیزیں ان کی سامنے آ گئی ہیں، اور ابھی آپ کو پتا چلے گا جب وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے چوری کی ہے توشہ خانہ سے، اور انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے گا۔ اب توشہ خانہ کا کیس لگا F8 کی کچہری میں۔ F8 کی کچہری میں 2 دفعہ بم دھماکے ہو چکے ہیں، وہ اس کو آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں وکیل بھی شہید ہوئے، وہاں ججز بھی شہید ہوئے، ادھر ہی جب 2 دفعہ دہشت گردی ہوئی، تو جب وہاں اس کو پروٹیکٹ کر ہی نہیں سکتے، اور خود انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، ایک میرے اوپر حملہ ہو چکا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ جو لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ اقتدار میں، جو شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ، انہوں نے ہی پہلا میرے اوپر کیا تھا، اور ایک اور ایجنسیز کے آدمی نے، اب وہی پاور میں بیٹھے ہیں، خطرہ ان سے ہے۔ تو میں ایک چیز مانگی کہ مجھے سیکیورٹی دیں ادھر جانے کے لیے، اور اگر سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو میرا ادھر کر دیں کیس جدھر مجھے سیکیورٹی ملتی ہے۔ جب سے میری ٹانگ ٹھیک ہوئی ہے، میں 2 دفعہ ایک لاہور ہائی کورٹ گیا اور ایک اسلام آباد، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی پروٹیکشن نہیں تھی۔ اور پھر میں واضح کر دوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو سیکیورٹی نہیں ملتی۔ اس کے لیے اس وجہ سے ہم نے عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دو، اور اس جج نے میرے اوپر وارنٹ نکال دیا۔ اب یہ وارنٹ کیا ہے؟ جس کے لیے پولیس آئی ہوئی تھی۔ میں یہ ذرا سارا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری ابھی بھی شیلنگ ہو رہی ہے، یہ پولیس کا اور کوئی کام نہیں ہے، پوری فوج کی فوج آئی ہوئی ہے، رینجرز آئے ہوئے ہیں کہ اس طرح کوئی دہشت گرد یا زمان پاک میں بیٹھا ہوا ہے۔ وارنٹ صرف یہ تھے کہ آپ کو پولیس عدالت میں پیش کرے، یہ ہے وارنٹ۔ جس عدالت میں میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ سیکیورٹی کا ایشو تھا، عدالت نے پیش کرنا، یہ پولیس نے وہاں پیش کرنا تھا۔ رات کو جو پریزیڈنٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے بار کے اشتیاق خان، انہوں نے شیورٹی دے دی، ان کو میں نے آتھرائز کر دیا، انہوں نے شیورٹی دی کہ وہ جو میرا اپیرنس ہے ہائی کورٹ میں وہ گارنٹی کرتے ہیں۔ 18 کو انہوں نے شیورٹی دے دی میں ہائی کورٹ میں پریزنٹ ہوں گا۔ تو جب انہوں نے شیورٹی دے دی
تو وہ پولیس آفیسر جو مجھے اریسٹ کرنے آیا تھا اس کو ایشورٹی مل جاتی، وہ کیس اس کو انتظار کرنا چاہیے. تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عدالت جا رہا ہوں، اس لیے تو وہ آیا تھا مجھے اریسٹ کرنے. اور یہ قانون ہے، یہ جو کوڈ آف کرمنل CCP جسے کہتے ہیں کہ کوڈ فار کرمنل CRPC جو کوڈ ہوتی ہے جس کے تحت یہ قانون بنا ہوا ہے، اس کا سیکشن 75 کہتا ہے کہ یہ اگر کر دیں تو پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کرتی. تو وہ رات لے کے پھر رہا اشتہا خان یہ اب شیورٹی، اور پولیس والا ہی نہیں مل رہا. وہ کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا میرے اوپر یہ اٹیک کرنے کا. اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ صرف شیلز نہیں ہیں، یہ گولیاں آپ کے سامنے ہیں. یہ گولیاں چلائی انہوں نے یہاں. یہ گولیاں چلانے والے ایک آدمی کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے نہیں آتے. ان کے عزائم، یہ جو اوپر سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے ہی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے عزائم یہ نہیں تھے کہ عمران خان نے یہ عدالت میں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہنچوں گا، اس کے باوجود یہ حملہ کر رہا ہے اور ابھی تک حملہ ہو رہا ہے. ان کا مقصد کچھ اور ہے. لندن کے اندر پلان بنا، وعدے کیے گئے نواز شریف سے. وعدہ یہ کیا گیا کہ اگر ہمیں بیک کریں گے تو میں آپ کو یہ کر کے دوں گا، جس میں عمران خان کو جیل میں ڈالوں گا، PTI کو ختم کروں گا، نواز شریف کو سارے کیسز ختم کروں گا. یہ پلان تھا پورا. یہ پلان بڑی دیر سے پتہ ہے، میں بتاتا جا رہا ہوں آپ سب کو. اس پلان کے تحت یہ گیم چل رہی تھی. کیوں میرے ورکرز اس طرح، جس طرح انہوں نے یہ دفاع کیا زبان پاک کی، میں تو کیا ان کو 2 دفعہ کہا، میں نے کہا دیکھو یہ میں کوئی انتشار نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں میں چلا جاتا ہوں، بیگ میرا پیک تھا. لیکن سارے کارکنوں کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کو پتا تھا کہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے ہمارے لوگوں کو تشدد کیا گیا جیل میں. کسٹوڈیل ٹارچر کہتے ہیں اس کو. جیل کے اندر تشدد کیا گیا. اعظم سواتی، شہباز گل، ہمیں پتہ ہے ارشد شریف سے کیا ہوا، ہمیں پتہ ہے سوشل میڈیا کے لڑکوں سے کیا ہوا، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ درویش، وہ جو اسپیشل انسان تھا جس کے پاس پیار کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، ذل شاہ سے کس طرح انہوں نے اٹھایا اور اس سے تشدد کر کے قتل کر کے سڑک پہ پھینک گئے. تو وہ سارے فکر کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر انہوں نے یہ آپ سے لے گئے ایک دفعہ آپ کو، تو یہ آپ سے بھی یہ کریں گے. اس لیے انہوں نے رات سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان کا، صرف اس وجہ سے. میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں وہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ رینجرز کو بھیجنے کا کیا کام تھا؟ میرے دیوار کے اوپر رینجرز چڑھ رہے تھے، اندر آنے لگے تھے. یہ میں کون سا جرم کیا کہ رینجرز کو یہاں اٹیک کروایا میرے اوپر؟ اور جب رینجرز اور ہمارے لوگوں کا آمنا سامنا ہوگا تو کیا کوئی قوم سمجھے گی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اور کیا یہ کرنا چاہیے کہ رینجرز یعنی فوج کو اور عوام کا آمنا سامنا کروانا چاہیے؟ جب TLP آ رہی تھی اسلام آباد کی طرف تو مجھے تب آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم بالکل فوج کو سولینز کے سامنے نہیں لے کے آئیں گے. تو اب کیوں آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کون سا جرم ہے؟ کیا جرم کیا میں نے؟ اور کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی بے دردی سے، جس طرح کا ابھی تک سب کو یہ جو شیلز مارے گئے ہیں، گولیاں چلائی گئی ہیں، یعنی یہ کیا جمہوریت ہے؟ کیا ہم نے کبھی ہمارے 3.5 سال میں کبھی کسی کے اوپر 3 لانگ مارچز دی، پروٹیسٹ تھے، کیا ہم نے کبھی کسی کے اوپر یہ کیا؟ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہم سب سوال پوچھ رہے ہیں، ہم سب حیران ہیں کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ چاہتے کیا ہے؟ کیا یہ وہ ساری وہی ایک تسلسل ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو دیوار سے لگاؤ، لیکن اس سے بھی زیادہ عمران خان کو مائنس کرو بیچ میں سے، اس لیے پکڑنے آئے تھے؟ اور دیکھیں، میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے پوری کوشش کی ہے جب سے میری گورنمنٹ گرائی گئی ہے کہ کوئی میری وجہ سے اس ملک میں انتشار نہ ہو. ہم نے سارے پرامن 70 جلسے کیے، سب پرامن. جب کوئی انتشار کا وقت آتا تھا، جب انہوں نے اسی طرح ہمارے اوپر ظلم کیا 25 مئی کو پچھلے سال، میں نے کینسل کیا.